رشوت اور سفارش کا کلچر جو عام ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا اور آج اوپن میرٹ کی وہی 3000 سیٹیں۔ پالیسی ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے اور ان کا سولوشن نکالنا چاہیے۔ 3 سے 4 ہزار ڈاکٹرز ایسے ہیں جو ڈگری کمپلیٹ کر کے مارے پھر رہے ہیں اور جن کو جاب کہیں پہ نہیں مل رہی، کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک ڈاکٹر کی سیٹ کے لیے 10-10 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جو ایڈ ہاک کی سیٹ ہے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے ایک لمبا سفر ہے جو آپ کو طے کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل آج کل آپ کسی بھی وارڈ کا وزٹ کریں تو کوئی میڈیسن ہی اویلیبل نہیں ہے۔ میڈیا نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے۔ عوام جو ہے نا فارن کنٹریز کو پریفر کر رہی ہے جس کی وجہ سے ملک کا کافی نقصان ہو رہا ہے۔ YDA نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے اور ہم اس چیز کے بالکل اگینسٹ ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عرفان خان بزدار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام انٹرفیس ڈائلاگز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر مدثر سورانی صاحب جو کہ صدر ہیں YDA نشتر ملتان۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پہلا سوال کروں گا کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کا کیا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں؟ جی عرفان بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ایلیا ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا اور ڈاکٹرز کی آواز ہو چاہے مریضوں کی آواز ہو حکام بالا تک پہنچائی اور ان کے مسائل کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ جو YDA ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے، آپ نے پوچھا اس کے اغراض اور اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ کیوں وجود میں آئی۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن بیسیکلی ینگ ڈاکٹرز کی جماعت ہے جس میں MOs PGR HOs یہ سارے فریکشنز آتے ہیں۔ اور ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کوئی آج سے 10 سال پہلے ڈاکٹرز کے، خاص طور پہ ینگ ڈاکٹرز کے اتنے مسائل تھے کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، پوچھنے والا نہیں تھا، جس میں آپ سیلری پیکیج دیکھ لیں، اوور ڈیوٹیز دیکھ لیں اور جو لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہے ڈاکٹرز کی طرف وہ دیکھ لیں، تو بہت سارے ایسے ایشوز تھے جن کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا تھا اور یہاں سے برین ڈرین اتنا ہو رہا تھا کہ لوگ ڈاکٹرز بن کے یہاں سے ملک چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اور ان ینگ ڈاکٹرز کے مسائل کو گورنمنٹ تک پہنچانے کے لیے اور ان پہ حل کرانے کے لیے ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کا قیام عمل میں لایا گیا اور الحمدللہ پچھلے 10 سال سے ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن نے اپنی ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کے لیے بے انتہا قربانیاں بھی دی ہیں اور بے انتہا انہوں نے اپنے مقاصد بھی پورے کیے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے اور مریضوں کے لیے گین بھی کی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے دور میں ینگ ڈاکٹرز کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ جی، اگر مسائل کی بات کی جائے تو مسائل بے انتہا بہت زیادہ ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے مسائل ابھی بھی وہیں کے جوں کے توں کھڑے ہیں۔ بات ہماری شروع ہوئی تھی 2010 میں سروس اسٹرکچر سے، تو بات ابھی بھی وہیں پہ رکی ہوئی ہے۔ بات ہوئی تھی پے ریز کی، تو بات وہ بھی ابھی تک وہیں پہ رکی ہوئی ہے۔ اور اگر اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں لوکل ایشوز کو لے کے یا باقی ایشوز کو چھوڑ کے، جو بہت بڑا ایک ایشو آ رہا ہے آج کل، آپ دیکھیں کہ اس وقت جاب اپرچونیٹیز جو ہیں، جو کہ کریم آف نیشن ہے، ڈاکٹرز جو اتنی مینٹل سٹریس لے کے اتنی محنت کر کے 5 سال پڑھتے ہیں، جن کی فیملیز بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، کمیونٹی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی، تو ان کی جاب لیسنس کے یہ حالات ہیں کہ اس وقت پورے، اگر میں ملتان کی اگر صرف بات کروں تو 3 سے 4 ہزار ڈاکٹرز ایسے ہیں جو ڈگری کمپلیٹ کر کے مارے پھر رہے ہیں اور جن کو جاب کہیں پہ نہیں مل رہی۔ ریسنٹلی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک جگہ پہ انٹرویوز ہوئے تو وہاں پہ 20 ویکینسیز تھیں، 20 ویکینسیز تھیں، 20 سیٹیں تھیں MOs کی، اور وہاں پہ آپ یقین کریں وہاں پہ 1000 ڈاکٹر پہنچا ہوا تھا، میل ڈاکٹر اور فیمیل ڈاکٹر پہنچے ہوئے تھے، اور اس میں سے 20 جو ہے نا صرف انہوں نے رکھنے تھے۔ اور میری گورنمنٹ سے ایک بہت بڑا گلہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ PTI یہ جو میرٹ کے نام پہ آئی تھی، ان کے آنے سے تو حالات مزید برے ہوئے ہیں۔ ایک تو جاب اپرچونیٹیز کم ہو گئی اور دوسرا رشوت اور سفارش کا کلچر جو عام ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک ڈاکٹر کی سیٹ کے لیے 10-10 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جو ایڈ ہاک کی سیٹ ہے، جس کی ٹوٹل 1 سال کی جو ہے نا تنخواہ 10 لاکھ نہیں بنتی۔ تو حالات، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں، پے ریز کے ایشوز ہیں، میڈیسن نہیں آ رہی، مطلب اور بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن میں آپ کو وہ ایشو بتا رہا ہوں جو اس وقت بہت زیادہ گورنمنٹ کی توجہ کا چاہتا ہے، میجر جو ایشوز۔ اور ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हैदर अली, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी YDA मुल्तान। आपको सबसे पहले तो एक माइंड सेट चाहिए जो कि स्टार्ट होता है बच्चे की बहुत शुरू में, इब्तदाई दौर में उसकी करियर काउंसलिंग से। क्योंकि अगर आपने एक इंसान को डॉक्टर बनाना है ना, तो आपको ये देखना पड़ता है क्योंकि इसने सारी ज़िंदगी लोगों से इंटरेक्शन करनी है। आप उसको ऐसा बनाएं, ऐसा उसकी तरबियत करें ताकि कल को उसको पता हो कि उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका माइंड सेट कैसा है, वो लोगों की बात सिंपैथी है, उसमें एम्पैथी है, लोगों की मुश्किलात सुन के उसको गुस्सा तो नहीं आता, उसको चिढ़ तो नहीं हो जाती। बिल्कुल। और मुश्किलात अब आप क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है, आजकल ये सारी चीज़ें सबको पता है। डॉक्टर बनने के लिए आपको टॉप ऑफ द लिस्ट में आना पड़ता है ऑल ओवर द प्रोविंस। और जिस ज़माने में हमारा एडमिशन हुआ था तब इतने शायद बुरे हालात नहीं जो आज के बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। आज तो आपको 1100 में से 1100 वाले की दौर आ गया। तो इन सारी पढ़ाई के मामलात के बावजूद आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर बेयर करना पड़ता है, जो कि आपके डेली हर हफ्ते की असेसमेंट, हर महीने के टेस्ट, उसके बाद आपके प्रेप्स आ जाती हैं, उसके बाद आपको प्रूफ देना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आप इसको डॉक्टर्स की इस वक्त जो डिप्रेशन की वजह है, जो कि मेरे हम असर डॉक्टर्स हैं जो कि मेरे बैच फेलोज़ हैं, वो ये है कि इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद जब आप अपने आप को माशरे में एक मुकाम पे पाते हो कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, मेरे माशरे के लिए फ़ख्र की बात है, तब आपको PMC ने आपसे ये आपका फ़ख्र छीन लिया है, आपसे आपको आपकी ये हैसियत, आपके मुकाम छीन लिया और आपके ऊपर एक नाजायज़ टेस्ट ला दिया कि जिसके बगैर आपकी ये सारी मेहनत बेकार है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए एक लंबा सफ़र है जो आपको तय करना पड़ता है। अच्छा, एक डॉक्टर के औसत ड्यूटी हावर्स ज़्यादा क्यों होते हैं? देखें, यहाँ पे जो ड्यूटी आवर्स हैं इस वजह से हैं कि जिस ज़माने में हमारा दाखिला हुआ था आज से 6 साल पहले, उस वक्त पूरे पंजाब के अंदर तकरीबन 50,000 लोगों ने डॉक्टर्स बनने के लिए अप्लाई किया था और ओपन मेरिट की 3,000 सीटें थी। आज 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया और आज ओपन मेरिट की वही 3,000 सीटें। आबादी बढ़ गई है, प्रोपोर्शन में हर चीज़ बढ़नी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स ही क्यों ना हो। आज हमारी आबादी का जो प्रोपोर्शन में डॉक्टर्स नहीं है, इस वजह से हमें 5-5, 6-6 डॉक्टर्स को पूरा वार्ड दे दिया जाता है। और दूसरी बात जिसके अंदर जो हमारा एज YDA हुकूमत से और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गिला और शिकवा है, वो ये है कि ये लोग अपने पे को बचाते हुए, अपनी पोस्ट को बचाते हुए या अपने आकाओं को उनको सब अच्छा की रिपोर्ट देते हुए जो MOs हैं उनकी भर्तियाँ नहीं करते। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 1,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स अपनी डिग्रियां लेके पहुँचे हुए हैं 20 सीटों के लिए अप्लाई करने। निश्तर के अंदर इस वक्त इतना ज़्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर, हम 24-24 घंटों की ड्यूटियाँ कर रहे हैं, हम 36-36 घंटों की ड्यूटियाँ कर रहे हैं। जो MOs हैं, जो सीटें हैं, जो अपनी डिग्रियाँ उठा के इस वक्त मारे बेचारे फिर रहे हैं कि हमें कहीं सीट मिल जाए, उनको ये सीटें क्यों अलॉट नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी वजह है जो कि हमारे ऊपर वर्क लोड आ रहा है, जिससे हम भी परेशान हैं और हमारे मरीज़ भी लुल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप अपना तारुफ भी कराएंगे। आपसे मेरा सवाल है कि यंग डॉक्टर्स आए रोज़ हड़ताल पे क्यों चले जाते हैं? क्या इन्हें मरीज़ों की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता? सबसे पहले मैं आप मीडिया दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। ये एक अफवाह है, बेसिकली हमारा जो स्ट्रगल है ना उसको मॉडिफाई करके उसे गलत रंग दिया जाता है। हम सबसे पहले कोई भी अगर हमने स्ट्राइक करनी होती है, सबसे पहले हम जो है ना ऑफिस में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, और सोशल मीडिया पे कैंपेन करते हैं, ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं। जब हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने जाते तब जो है हम स्ट्राइक की तरफ जाते हैं। हमें मरीज़ों की तकलीफ़ का एहसास होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह की ही चीज़ें होती हैं जो पेशेंट के लिए ही बेहतरी के लिए हम स्ट्राइक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आप किसी भी वार्ड का विज़िट करें तो कोई मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं है, एमरजेंसी की मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, वो बाहर से मंगवाते हैं। हालांकि उसके लिए अगर आप बाहर से भी मंगवा लें, इतना टाइम नहीं होता पेशेंट के पास कि उतनी देर में आए, वो एमरजेंसी चाहिए होती है। तो इस चीज़ों के लिए हम स्ट्राइक पे जाते हैं जब हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने जाते। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल करूँगा कि इली TV के तवज्जुह से आप हमारी ऑडियंस को बताना पसंद करेंगे कि एक शख्स को डॉक्टर बनने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इसमें यह है कि सबसे पहले तो एक डॉक्टर बनने के लिए मैट्रिक में टॉप करना पड़ता है। हाँ, हर किसी को अपने इलाके में। अब मैं अपने इलाके का टॉपर हूँ, FSC में टॉप करना पड़ता है, एंट्री टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद 5 साल के प्रॉफ के एग्ज़ाम हैं, तकरीबन ये 25-30 साल की मेहनत है, फिर आगे FCPS की, और वालिदैन की कुर्बानियाँ होती हैं। लेकिन आजकल के हालात इस तरह है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं हैं, और इस सिनेरियो की वजह से जो है ना ब्रेन ड्रेन हो रहा है।
عوام جو ہے نا فارن کنٹریز کو پریفر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک کا کافی نقصان ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر مدثر صاحب، میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین ڈاکٹرز ڈگری لے کر گھر بیٹھ جاتی ہیں، جس سے ملک کا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں YDA کو کوئی کردار ادا کر رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا عرفان بھائی، یہ جو آپ نے سینیریو پٹ کیا ہے نا، یہ سینیریو اب نہیں رہا اس وقت۔ اب کیونکہ یہ ٹرینڈ کافی حد تک چینج ہو گیا، اب فیمیل ڈاکٹرز گھر پہ نہیں بیٹھتے، بہت کم ریشو ہے، جو ظاہری بات ہے ہر کسی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بہت سارے، میں نے جیسے آپ کو پہلے سٹارٹ میں کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈگریز لے کے پھر رہے ہیں، اور بہت ساری ہماری فیمیل ڈاکٹرز ہیں جو جاب کرنا چاہ رہی ہیں لیکن ان کو جاب اپرچونیٹیز مل ہی نہیں رہی۔ اب ایشو یہ نہیں رہا کہ وہ جو ہے نا سرو نہیں کرنا چاہتی، اب ایشو یہ ہے کہ وہ سرو کرنا چاہتی ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے وہ سرو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آگے ان کو اپرچونیٹیز ہی نہیں مل رہی۔ تو ہمارا مطالبہ، ہم YDA ہمیشہ ینگ ڈاکٹرز کی آواز رہی ہے، ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اب بھی ان کی آواز بنے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کے توسط سے گورنمنٹ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ خدا را اس مسئلے کو سیریس لیں۔ کل اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا اور اگر اس کے اوپر کوئی پالیسی نہ بنائی گئی تو میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگلے 4 یا 5 سال میں آپ کا یہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یہ تباہی کے دہانے پہ ہوگا، آپ کے لوگ یہاں سے نکل جائیں گے اور آپ کو یہ سسٹم چلانے کے لیے بھی لوگ نہیں ملیں گے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ عوام آئے روز ڈاکٹروں کے اخلاق کا شکوہ کرتے ہیں، کیا YDA ینگ ڈاکٹرز کے لیے ایسی تربیتی پروگرام لا رہا ہے جس سے ڈاکٹرز کے بیہیویئر میں تبدیلی آ سکے؟ بالکل، ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن نے ہمیشہ اس چیز کا خیال کیا ہے، اور ہم اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ورک بھی کر رہے ہیں، اور ہماری بہت ساری اس کے اوپر کورس بھی چل رہے ہیں، اور ہم ان کے لائیو سیشنز بھی کرا رہے ہیں۔ لیکن میں اس چیز کے اوپر تھوڑا سا اس بات کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورٹرے کیا جاتا ہے یہ ایسا ہے نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگوں کا شکوہ ہے کہ ڈاکٹرز کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، وہ کس وجہ سے ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں کہ آپ ایمرجنسی چلے جائیں، جو ہمارے نشتر کی ایمرجنسی ہے، وہاں پہ 10 بیڈ ہیں، اور وہاں پہ مریض کتنے لیٹے پڑے ہوں گے؟ 30 مریض لیٹے پڑے ہوں گے، اور وہاں پہ جو ایک ڈاکٹر ہے اس نے اس ٹائم کے ڈیوریشن میں اگر 10 مریض دیکھنے تھے تو وہ اتنے ڈیوریشن میں 100 مریض اس کے سر کے اوپر کھڑے ہیں۔ اب مریض کو دوائی نہیں مل رہی، وہ ینگ ڈاکٹر کو مار رہا ہے، مریض کو بیڈ نہیں مل رہا، وہ ینگ ڈاکٹر کو مار رہا ہے، مریض کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے، مریض ویسے پریشان ہے تب بھی ینگ ڈاکٹر فرنٹ پہ سامنے ٹھہر رہا ہے، اس کو فیس کر رہا ہے۔ تو یہ جو سارے مسائل ہیں، آپ مجھے خود بتائیں، ایک بندہ جب آپ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس سے ورک لے رہے ہیں تو آپ کیسے اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ کرے؟ پھر بھی ہم یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے اتنی اپنے لوگوں کی، ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، میرے خیال میں سارے کریم آف نیشن ہے، کسی کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو خدا نہ خواستہ کبھی کبھی کوئی انسیڈنٹ ہو بھی جاتا ہے اس طرح کا، اگر کوئی اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے تو وہ 100 میں سے کوئی 3% ہوتا ہے۔ اتنے ورک لوڈ کے باوجود بھی اگر کوئی ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے تو وہ کوئی 3% لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام پوری کمیونٹی تک، عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان 3% کو، جن کو آپ نے پہلے ہی اوور برڈن کیا ہوا ہے، ان کی وجہ سے آپ ساری کمیونٹی کو ایک ہی لیبل نہ لگائیں، اور خدا را یہ چیزیں جو ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹیز ہیں وہ اگر فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ دیکھیں، میں اگر وہی ڈاکٹر پرائیویٹ کلینک پہ بیٹھا اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے تو آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ شاید یہ پیسے لے کے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے، نہیں، اس کے پاس ٹائم ہے، وہ ایک مریض کو 5 منٹ دے رہا ہے۔ اگر میرے پاس نشتر کی OPD میں ایک مریض کو بات کرنے کے لیے 5 منٹ دے دیے جائیں تو ظاہری سی بات ہے وہ مریض بھی میرے سے خوش ہو کے جائے گا، وہ بھی مریض خوش ہو کے جائے گا میرے سے۔ لیکن وہاں پہ میں 5 منٹ کیا، میں تو 5 سیکنڈ نہیں دے سکتا، میرے پیچھے ایک لائن کھڑی ہوئی ہے اور میں 2 بجے تک بیٹھا ہوں، مجھے 1 منٹ چائے کی فرصت نہیں ہے، مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ پالیسی ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے اور ان کا سولوشن نکالنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح DG خان ہاسپٹل میں میڈیا کے اوپر پابندی ہے، وہ نہیں آ سکتا میڈیا، کیا ملتان میں بھی ایسا ہے یا دیگر شہروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ میڈیا کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے؟ دیکھیں، میں نے تو سب سے پہلے یہ بات کی ہے کہ ہمیشہ میڈیا کے بھائی ہماری آواز بنے ہیں، ہمیشہ غریب مریضوں کی آواز بنے ہیں، اور یہ میڈیا ہی ہے جس کے چینل سے، جس کی توسط سے ہماری آواز آگے تک پہنچتی ہے اور کمیونٹی کے مسائل یا ڈاکٹرز کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ میڈیا نے، میں کیونکہ ملتان میں میرا بہت سارے بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، تو میڈیا نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، میری نظر سے کبھی نہیں گزرا
گزرا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم نے ان سے فیور مانگے ہو یا انہوں نے آؤٹ آف دا وے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ چیز بین کیوں کی جاتی ہے میڈیا کے اوپر. میرے خیال میں تو میڈیا کو ایزی ایکسیس ہونے چاہیے تاکہ وہ جو ریئلٹی ہے وہ کمیونٹی کو بتائیں, وہ پبلک کو بتائیں. اگر کوئی اس طرح کا کسی نے نوٹیفیکیشن دیا ہوا تو میرے علم سے نہیں گزرا, اس طرح کے کوئی حالات نہیں ہیں. اور YDA نے ہمیشہ میڈیا کا سپورٹ کیا ہے اور ہم اس چیز کے اوپر بڑے کلیئر ہیں کہ میڈیا کو ایزی ایکسیس ہونی چاہیے اور میڈیا کے بھائیوں کے لیے فیسیلیٹیشن بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ تسلی سے اپنا کام بھی کر سکیں اور جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ پہنچا بھی سکیں. اور بات سننے میں آئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اکثر اوقات سنتے ہیں کہ جو پرائیویٹ کلینکس لگائے ہوئے ہیں, ہاسپٹلیں بنائی ہوئی ہیں ڈاکٹروں نے, سرکاری جاب بھی کرتے ہیں اور پرائیویٹ کلینک بھی چلاتے ہیں, وہاں پہ یہ سنا ہے کہ جو میڈیسن کمپنیاں ہیں ان کو آفر کرتی ہیں کہ آپ کو فلاں چیز دے دیں گے, گاڑی دے دیں گے فار ایگزامپل. کیا یہ بات واقعی سچ ہے کہ کمپنیاں ایسے دیتی ہیں, اس لالچ میں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ نہیں, میرا نہیں خیال اس چیز میں کوئی صداقت ہے. اس میں میں پھر وہی بات کروں گا کہ شاید کوئی 1-2% لوگ ہوں جو گندی مچھلیں ہوں جن کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے. لیکن میں نے جہاں تک دیکھا ہے, جو میری اپنی ایک سوچ ہے اور جتنے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, جن تک میری ایکسیس ہے, ایسا بالکل نہیں ہوتا. ہمیشہ پریورٹی پہ پیشنٹ کیئر کو رکھا جاتا ہے, پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے حساب سے ہی میڈیسن پریسکرائب کی جاتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کمپنی کو بینیفٹ دینے کے لیے کوئی اس طرح کا کام کیا جائے. ہاں, اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو YDA نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے اور ہم اس چیز کے بالکل اگینسٹ ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, آخر میں آپ سے ایلیٹ TV کے توسط سے آپ جو ڈسپینسر کلاسز کر رہے ہیں اور جو ڈاکٹر بن رہے ہیں ان کو کوئی میسج, کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل, میرا پیغام اپنے ڈاکٹرز بھائیوں کے لیے, جو پیرامیڈکس کے بھائی ہیں ان کے لیے, جو نرسز ہیں ان سب کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک مسیحائی پیشہ ہے. اس میں جیسے آپ نے بات کی کہ بہت ساری چیزیں ہماری ول کے اگینسٹ ہوتی ہیں پھر بھی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہماری ایگو کے اگینسٹ ہوتی ہیں ہمیں پھر بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں, اور وہ کس لیے کرنی پڑتی ہیں؟ صرف پیشنٹ کیئر کے لیے. اور میں تو اس چیز کے اوپر, جیسے ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک انسان کی جان بچائی ہے گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے, اور ہم اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اور ہمیں اپنی ساری ذاتی مفادات, ذاتی ہمارے انات اور ذاتی جو ہماری خواہشات ہیں ان کو پس پشت رکھتے ہوئے ہمارے لیے صرف ایک چیز ہونی چاہیے, وہ ہے پیشنٹ کیئر, اور ہمیں اپنے پیشنٹ کا ہی سوچنا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو, اور یہ میرا تجربہ بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ریوارڈ دیتے ہیں وہ آپ کسی انسان سے نہیں لے سکتے. وہ کسی بھی سینس میں ہو, وہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا ریوارڈ دیتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے. صحیح. عرفان خان بزدار کو ایلیٹ TV کی ٹیم کو دیجیے.